الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولا منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ایام فاطمیہ دوم کا آغاز ہو چکا ہے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی کی جو شہادت کے ایام ہیں وہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ہیں اور ان 20 دنوں کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے. 13 جمادی الاول چونکہ 75 دن والی جو روایت ہے اس کے مطابق اسے ایام فاطمیہ اول اور چونکہ 3 جمادی الثانی جو 95 دن والی روایت ہے اس کے مطابق ایام فاطمیہ دوم ہے. ہم سب کی ماں سادات غیر سادات کی ماں یعنی جو بھی سادات ہے ان کی تو ظاہر ماں ہے ہی ہے لیکن جو بھی غیر سادات ہے جو بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر معنوی طور پر اپنے آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متمسک کر لیتا ہے صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. جس کسی نے بھی اپنے آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متمسک کر لیا تو اب سب سے یہی کہوں گی کہ یہ کس کی شہادت کے ایام ہیں؟ یہ ہماری ماں کی شہادت کے ایام ہیں. اس لیے اس کو اسی طرح منایا جائے کہ خدا نہ کرے کہ جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں پروردگار انہیں جوار سیدہ میں جگہ عطا کرے اور جن کی مائیں حیات ہیں پروردگار انہیں طول عمر عطا کرے. چونکہ ہماری ماں ہیں خدا نہ کرے کہ کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو. ہم نے اس چیز کو تجربہ کیا ہے انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. کبھی بھی یہ اعتراض نہ کریں کہ ان 20 دنوں کو کیوں ایام فاطمیہ منایا جائے. حالانکہ بی بی کی شہادت کا دن تو 13 جمادی الاول ہے صرف وہ دن ہے یا 95 دن والی جو روایت ہے 3 جمادی الثانی ہے صرف بی بی کے یہ جو 2 دن ہیں یہ شہادت کے ایام ہیں. نہیں، علماء کا کیا کہنا ہے؟ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایام فاطمیہ 20 دن بھی نہیں ہیں بلکہ جب سے رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی ایام فاطمیہ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت باادب رہیں، بہت مؤدب ہو کر ان دنوں سے گزریں کیونکہ بقیت اللہ الاعظم یوسف زہرا ایک سر سے امامہ اتر چکا ہے. نہیں معلوم امام اس وقت کہاں پر ہے. مولا آپ بقی میں ہیں، محراب و منبر کے درمیان ہے یا حجرہ فاطمیہ کے اندر ہے. مولا آپ کو ان دنوں کا پرسہ پیش کرتے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. کون ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا؟ انشاءاللہ کہ ان 3 دنوں میں معرفت فاطمہ کے عنوان سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، ان کے کمالات، ان کے فضائل،
बीबी का इल्म, बीबी की इबादत, बीबी की खुसूसियात को आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगी। कौन है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कौन है फातिमा, कि जब जब लबहाए रसूल खुलते हैं, वो रसूल जो कि खातिमुन नबीयीन है, अफजलुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, वजह तख्लीक कायनात, हाँ, नूर अव्वल, खुल्क अव्वल, हुस्न अव्वल, कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक, अंबिया और रुसल और औलिया से अफजल, जब जब रसूल गिरामी इस्लाम के लब खुलते हैं तो फातिमा की फजीलत में खुलते हैं, फातिमा के फजाइल को बयान करने के लिए खुलते हैं। और बड़ी हैरत होती है कि दुनिया इतने जल्दी उन फजाइल को कैसे भूल गई, कैसे भूल गई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस को आपके सामने, क्योंकि हम नाचीज, हम कम अक्ल कैसे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल को बयान कर सकते हैं कि जब तक कि हम रसूल खुदा की अहादीस का सहारा न ले लें, जब तक कि हम आइमा अलैहिस्सलाम की रिवायात का सहारा न ले लें, हमें पता ही नहीं चल सकता कि मकाम फातिमा क्या है, फजीलत फातिमा क्या है। बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी बेटी के लिए कि देखिए, और फिर यही देखिए कि ऐसा नहीं है कि फातिमा सिर्फ एक बेटी है। जब भी कभी अहले बैत के फजाइल को बयान करती हूँ तो हमेशा आपके सामने इस चीज को रखती हूँ कि देखिए कि मसलन जब कोई एक हस्ती किसी दूसरी हस्ती के फजाइल को बयान कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बाप बेटी की वजह से, चूंकि रसूल खुदा को अपनी बेटी से मोहब्बत है तो इस वजह से, अली अगर बयान कर रहे हैं कुछ तो इसलिए कि ज़हरा उनकी ज़ौजा है, अगर इमाम हुसैन किसी के लिए बयान कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो उनकी बहन है या उनका भाई है, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हस्ती इतनी कमालात की मालिक है या मालिका है कि वाकईन उनकी तारीफ बयान की जाए, उनकी खुसूसियात को बयान किया जाए। बहरहाल रसूल खुदा क्या इरशाद फरमाते हैं अपनी बेटी से खिताब करके, फिदा की उम्मी व अबी, क्या कह रहे हैं रसूल खुदा, कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर ए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कौन रसूल? रहमतुल लिल आलमीन रसूल अपनी बेटी के लिए क्या कह रहे हैं? फिदा की उम्मी व अबी, कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो ए फातिमा आपके ऊपर। और फिर क्या कहा कि फातिमा कौन है? तवज्जो, फातिमा कौन है? हिया अअज़्ज़ु मिन्नी, हिया अक़रबु मिन्नी, हिया अहब्बु मिन्नी। फातिमा कौन है? इस पूरे अहले बैत में जो सबसे ज्यादा रसूल खुदा को, महबूब खुदा को जो सबसे ज्यादा अजीज है वो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है वो फातिमा है, जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है वो फातिमा है। या कुर्रतु ऐनी, वो मेरी आंखों की ठंडक है। वैसे तो हर औलाद अपने बाप के लिए आंखों की ठंडक है ना, लेकिन फातिमा रहमतुल लिल आलमीन की आंखों की ठंडक है। या कुर्रतु ऐनी, फातिमा कौन है? मेरी आंखों की ठंडक है। हिया बहजतु कल्बी, वो कौन है? वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हिया रूही, वो क्या है? वो ऐसी रूह है अल्लती बैन जंबैया, कि जो मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान है। इससे बड़ी ज़हरा की फजीलत क्या होगी? और फिर रसूल खुदा क्या कहते हैं कि मन सल्ला अलल फातिमा, जो कोई फातिमा के ऊपर दुरूद पढ़ता है, जो कोई फातिमा के ऊपर सलावत पढ़ता है, गफर अल्लाह, परवरदिगार उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा। खुशनुदिया शहजादी कौनैन बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। मन सल्ला अलल फातिमा, जो कोई फातिमा के ऊपर दुरूद पढ़ता है, फातिमा के ऊपर सलावत पढ़ता है, गफर अल्लाह, कौन नहीं चाहेगा कि परवरदिगार उसके गुनाहों से उसे मगफिरत अता करे। तो मगफिरत का तरीका क्या है? गुनाहों से बख्शिश का तरीका क्या है? फातिमा पर दुरूद और सलाम के तोहफे भेजा करें। मन सल्ला अलल फातिमा, जो कोई फातिमा पर दुरूद भेजता है, गफर अल्लाह, परवरदिगार क्या कहता है? उसके सारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। और फिर रसूल खुदा क्या कह रहे हैं? वो अलहकहु बि हैसु मा कुन्तु फिल
الجنہ، اور وہ اسی طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ملحق ہوگا، جیسا مقام میرا ہوگا وہ میرے مقام میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون نہیں چاہے گا، کون نہیں چاہے گا کہ وہ جوار رسول خدا میں رہے، مرنے کے بعد وہ مقام محمود کی منزل پر ہو، وہ رسول خدا کی ہمسائیگی میں ہو؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ من صلی علی الفاطمہ، کہ جو کوئی فاطمہ پر درود و سلام پڑھے گا، صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور ایک حدیث ہے جو کہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، شاید آپ لوگوں کے درمیان میں نے پہلے بھی بیان کی ہوگی، کیونکہ جب بھی ذکر فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتا ہے میں اس حدیث کو ہمیشہ پڑھتی ہوں، تو ضرور آپ نے سنا ہوگا، بہت خوبصورت حدیث کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان الحسن شخصا، کہ اگر حسن کو ایک شخصیت بنا دیا جائے، لکانت ابنتی فاطمہ، تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی، کہ اگر حسن کی کوئی شکل ہوتی تو وہ کون ہے؟ وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، بل ہی اعظم، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ عظیم تر ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ابنتی فاطمہ خیر الارض عنصرا وشرفا وکرما، میری بیٹی فاطمہ خیر الارض ہے، یعنی زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں سے سب سے زیادہ جو بہترین ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ ابنتی فاطمہ خیر الارض، کس لحاظ سے خیر الارض ہے؟ کس لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین ہے؟ عنصرا وشرفا وکرما، تین لحاظ سے۔ یہی وہ تین چیزیں ہیں کہ انسان جس پر فخر کرتا ہے، یا تو اپنے جسم پر فخر کرتا ہے، پروردگار نے مجھے گورا رنگ دیا ہے، مجھے قد کاٹ دیا ہے، مجھے جسمانی لحاظ سے ایسا بنایا، مجھے خوبصورت بنایا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے عنصر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا کہا گیا؟ شرفن، انسان کس پر فخر کرتا ہے؟ اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے، اپنے نسب پر فخر کرتا ہے کہ میرا باپ یہ ہے، میرا بھائی یہ ہے، میرا بیٹا یہ ہے، ہاں ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر اگر اس کے بعد بھی انسان کے پاس کچھ کمالات موجود ہوں، کچھ صفات ہوں، تو انسان اس کے اوپر فخر کرے گا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کرم کہا جاتا ہے، یعنی انسان کو نسبی لحاظ سے کچھ نہیں ملا، جسمانی لحاظ سے کچھ نہیں ملا، لیکن وہ بہت عالم ہے، وہ بہت بااخلاق ہے، ہاں وہ بہت باتقوا ہے، وہ زاہد انسان ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کرم کہا جائے گا۔ رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ ابنتی فاطمہ خیر الارض، میری بیٹی فاطمہ خیر الارض ہے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے بہترین ہے میری فاطمہ، تینوں لحاظ سے، عنصرا وشرفا وکرما، عنصر کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اگر خوبصورتی کسی چیز کو تصور کیا جاتا ہے تو وہ سب کچھ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے۔ وشرفاً، جیسا نسب، جیسا خاندان میری بیٹی کو ملا ہے ویسا کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کرم ہے، کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس ایسی خصوصیات، ایسی صفات موجود ہیں کہ جو اور کسی کے حصے میں آئی ہی نہیں ہے۔ بی بی کی اب ان صفات کو کیسے بیان کیا جائے کہ بی بی راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، زاہدہ ہے، عالمہ ہے، مبارکہ ہے، ام العلوم ہے، ام الشہداء ہے، ام الاطہار ہے، ام الاخیار ہے، ام الابرار ہے۔ بی بی کے کن کن فضائل کو بیان کیا جائے؟ سلوات پڑھ لیں محمد والے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اول من دخل فی الجنہ۔ انشاءاللہ بھی آگے آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد بی بی کا کیا مقام ہے، محشر میں بی بی کا کیا مقام ہے۔ توجہ، اول من دخل فی الجنہ فہی فاطمہ، سب سے پہلے یہاں پر تو چہروں پر ایک مسکراہٹ آنی چاہیے نا بی بی کے فضائل سن کر، یہ چہروں پر اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور
شکر پروردگار کرنا چاہیے کہ ہم اس فاطمہ کی کنیزیں ہیں. ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارا مکتب جو ہے وہ ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے متمسک کرتا ہے. بارہ رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ اول من دخل فی الجنہ، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہی ابنتی فاطمہ، وہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا کے گھر میں داخل ہوا اور میں نے منظر کیا دیکھا؟ میں نے منظر یہ دیکھا کہ رسول خدا تشریف فرما ہے. آپ نے دائیں طرف امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہے، اور سامنے فاطمہ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہے. اور رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام روایت کر رہے ہیں اور رسول خدا بیان کر رہے ہیں کس سے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے. کیا کہتے ہیں؟ یا حسن و یا حسین، اے میرے بچوں حسن اور حسین، تم دونوں کیا ہو؟ انتم الکفتان المیزان، تم دونوں کیا ہو؟ ترازو کے دونوں پلڑوں کی طرح ہو. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی حیثیت کو بتا رہے ہیں. انتم الکفتان المیزان، تم دونوں کیا ہو؟ ترازو کے دونوں پلڑوں کی طرح ہو. لیکن تمہاری ماں کیا ہے؟ وَلَكِنْ أُمُّكُمَا، لیکن تمہاری ماں کیا ہے؟ لسان ہو. وہ جو ہوتا ہے نا ترازو کے اوپر وہ جو ایک کیلی ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے، جو ترازو کو اعتدال میں رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ تمہاری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. یعنی وہ ہستی کہ جو کہ ترازو کا میزان ہے اور اس کو اعتدال میں رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور پھر رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انتم الامامان، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں نا کہ تم دونوں کون ہو؟ تم دونوں امام ہو، لیکن تمہاری ماں کیا ہے؟ ظاہر ہے انہیں تو امامت نہیں ملی، ظاہر ہے تمہارے پاس امامت کا شرف موجود ہے، لیکن تمہاری ماں کے پاس امامت کا شرف موجود نہیں ہے. لیکن رسول خدا کیا چیز بیان کر رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس امامت ہے. اب جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو دوسری چیز گنوا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَلِأُمِّكُمَا الشَّفَاعَةُ، لیکن تمہاری ماں کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ شفاعت رکھتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ شاید امام حسن اور امام حسین کے پاس بھی وہ شفاعت نہیں ہے جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے. یہی بی بی کا، جیسے ام ابیہا کہتے ہیں نا کہ بی بی کا ایک یونیک جو لقب ملا ہے وہ کیا ہے؟ ام ابیہا. کسی کو بھی کائنات میں یہ لقب نہیں ملا کہ کوئی ایسی بیٹی ہو کہ اسے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے باپ کی ماں ہے. اسی طرح جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک اور یونیک چیز ہے وہ کیا ہے کہ بی بی کے پاس شفاعت کا حق حاصل ہے. بی بی شفیعہ روز جزا ہے. اب کیسے سمجھایا جائے کہ کیسی شفاعت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس؟ ایک سلوات پڑھیں اور آپ کے ایک روایت بہت پیاری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری، توجہ چاہوں گی، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ جابر نے پوچھا کہ یا مولا آپ مجھے کوئی ایسی روایت بتائیے کہ جب میں آپ کے شیعوں کو سناؤں تو آپ کے شیعوں کے دل مسرور ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں. آپ کوئی ایسی روایت میرے سامنے پیش کیجئے. ویسے تو بہت طولانی روایت ہے لیکن اس کے چیدہ حصوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. امام باقر علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا وہی امامت کا انداز کہ جب امامت کسی چیز کو، کسی روایت کو بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ مثلا میں نے سنا اپنے بابا سے، میرے بابا نے ان کے بابا سے، ان کے بابا نے
اپنے بابا سے، یعنی امام باقر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام سجاد سے سنا، امام سجاد نے امام حسین سے سنا، امام حسین نے امام علی سے سنا، امام علی علیہ السلام نے رسول خدا سے سنا۔ اور اب آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول خدا جو کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں ہوتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول خدا جو بھی کوئی کلام کرتے ہیں وہ وحی پروردگار ہوا کرتی ہے۔ اب رسول خدا کیا کہتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، امام باقر علیہ السلام جابر کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جابر سنو، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب محشر کا میدان ہوگا، تمام انسان اولین و آخرین محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، توجہ، محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وہاں پر ایک انبیاء بھی جمع ہے، مرسلین بھی جمع ہے، اور وہاں پر کیا لگایا جائے گا، وہاں پر ایک نورانی منبر لگایا جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نورانی منبر کی کیفیت کیا ہوگی، کس قسم کا ہوگا، لیکن بہرحال رسول خدا کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک نورانی منبر لگایا جائے گا، ایسا منبر کہ جیسا اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، اور اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ یا محمد اخطب، اے محمد آپ آگے بڑھیے، اس منبر پر تشریف لائیے اور کچھ خطاب کیجئے، خطبہ دیجئے۔ رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایسا خطبہ دوں گا کہ جیسا اولین و آخرین میں انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے سنا بھی نہ ہوگا، یعنی کہنا تو دور کی بات ہے، کسی نے ویسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک نورانی منبر کو لگایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا کہ این این علی، علی کہاں پر ہے۔ جب علی علیہ السلام آئیں گے تو پھر منادی ندا کرے گا کہ یا علی اخطب، کہ آئیے آج آپ یہاں پر خطاب کیجئے، اور اس وقت صاحب منبر سلونی، صاحب نہج البلاغہ ایسا خطبہ دیں گے کہ اولیاء میں سے کسی نے بھی ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا۔ اس وقت منادی ندا دے گا، یعنی پروردگار کی آواز آئے گی کہ بتاؤ آج کرم کس کے لیے ہے، آج عزت کس کے لیے ہے، آج شرافت کس کے لیے ہے۔ اہل محشر تو خاموش ہوں گے، پھر آواز آئے گی کہ آج کرم، شرافت، عزت صرف محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آج کرم کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ کہا کہ آج کرم، آج عزت، آج شرافت صرف ان پنجتن کے لیے ہے۔ اس کے بعد رسول خدا کیا کہیں گے، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر سب اپنے سروں کو جھکا لو، سب اپنی نگاہوں کو بند کر لو، کیونکہ فاطمہ کی سواری اس محشر کے میدان سے گزرنے لگی ہے۔ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا محشر کے میدان میں کس طرح آئیں گی؟ کہا کہ 1,00,000 فرشتے سیدہ کے دائیں طرف ہوں گے، 1,00,000 ملائکہ بائیں طرف ہوں گے، کئی ملائکہ آگے ہوں گے، کئی پیچھے ہوں گے، اور سیدہ کی سواری اسی شان و شوکت کے ساتھ اس نورانی محفل سے گزرتی ہوئی جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ وہی حدیث ذہن میں رکھیے گا، اول من دخل فی الجنہ فہی فاطمہ، جو کوئی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ لیکن فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی، ایک مرتبہ دروازہ جنت پر کھڑی ہو جائے گی، حور و غلمان ساتھ ہیں، بی بی کی کنیزیں ساتھ ہیں، فرشتے ساتھ ہیں، ملائکہ ساتھ ہیں، لیکن بی بی کیا کہے گی؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، بی بی ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی۔ اس وقت پروردگار آواز دے گا، اے فاطمہ اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں، بتائیے کیا چاہتی ہیں۔ وہی جو فاطمہ کا مطلب ہے، وہی جو فاطمہ کا مطلب ہے، کہا کہ اے پروردگار آج اس تمام اہل محشر کو، آج اس تمام تیری مخلوقات کو چاہتی ہوں کہ تو میرا مقام بتا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ کہا کہ اے فاطمہ مڑیے اور دیکھیے محشر کے میدان میں جس جس کے دل میں بھی آپ کی محبت موجود ہے، آپ کے محبوں کی محبت موجود ہے، ان تمام کو چن لیجئے اور جسے چاہتی ہیں آج جنت میں لے جائیے۔ کہا کہ ایسی شفاعت نہ کسی نبی کو حاصل ہوگی، نہ کسی مرسل کو حاصل ہوگی، نہ کسی امام کو حاصل ہوگی۔ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا سب کے دلوں میں جھانک
पाकीज़ा दानों को चुन लेती है, उन्हें खा लेती है। कहा बिल्कुल उसी तरह अहले महशर में से भी सैयदा क्या करेगी? अपने मुहिब्बों को चुन लेगी, जिसे चाहेगी उसे जन्नत में ले जाएगी। अभी रिवायत खत्म नहीं हुई, वहां पर क्या होगा? सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब बीबी ने अपने मुहिब्बों को चुना है, बीबी ने अपने चाहने वालों को चुना है। इंशाअल्लाह दुआ किया करे, हमेशा दुनिया की तलब न किया करे कि परवरदिगार हमें दुनिया में ये दे और वो दे, नहीं, हमेशा दुआ किया करें परवरदिगार हमें महशर में शफाअत फातिमा अता करे, हमें हौज़ कौसर पर अली के हाथों से जाम कौसर को पीने की तौफीक अता करे, शफाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे शामिल करे। बहरहाल जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने मुहिब्बों को चुन रही हैं, अपने शियों को चुन रही हैं, अब वो सारे शिया बीवी के पीछे पीछे उसी तरह दरवाज़े जन्नत पर जाएंगे, दरवाज़े जन्नत पर गए। अब उसी तरह बीबी की सुन्नत पर अमल करते हुए शिया भी खामोश हैं, जन्नत के अंदर जा नहीं रहे हैं, बल्कि पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। परवरदिगार की आवाज फिर आएगी कि ए मुहिब्बीन फातिमा, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? कहा कि परवरदिगार आज इस तमाम अहले महशर को हम सैयदा का मकाम बताना चाहते हैं। अब परवरदिगार बीबी से नहीं, उनके मुहिब्बों से, उन शियों से खिताब करेगा कि ए शियो देखो, मुड़ो और तमाम अहले महशर में देखो, उन्जुरू, देखो क्या देखो, मन अतअमकुम बिहुब्ब फातिमा, मन सकाकुम बिहुब्ब फातिमा, मन कसाकुम बिहुब्ब फातिमा। हर उस हस्ती को जिसको भी तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन शर्त ये है जिस किसी ने तुम्हें फातिमा की मोहब्बत पे खाना खिलाया, जिस किसी ने तुम्हें फातिमा की मोहब्बत में लिबास पहनाया, जिस किसी ने तुम्हें फातिमा की मोहब्बत में पानी पिलाया, जिसको चाहते हो, लेकिन शर्त क्या है? मोहब्बत फातिमा शर्त है। जिसको चाहते हो उसे लेकर जन्नत में चले जाओ। कहा कि उस वक्त बीबी के मुहिब, बीबी के चाहने वाले इतनी शिफाअत करेंगे कि महशर के मैदान में तीन ही लोग रह जाएंगे, या काफिर रह जाएगा, या मुशरिक रह जाएगा, या मुनाफिक रह जाएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हम जब बीबी की ज़ियारत पढ़ते हैं ना, बस चंद जुमले चीजें बहुत तैयार करती हूँ, लेकिन टाइम हमेशा ही कम रह जाता है। जब बीबी की ज़ियारत पढ़ते हैं, बीबी का क्या मकाम है? बीबी का वो मकाम है कि इस मकाम पर कोई नबी, कोई मुरसिल, कोई भी इस मकाम पर फाइज नहीं है। वो क्या है कि हम जब बीबी की ज़ियारत पढ़ें तो क्या कहते हैं? अशहदु अन्नके, हम गवाही देते हैं मन सर्रके सर्र रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि ए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिस किसी ने आपको खुश किया उसने रसूल खुदा को खुश किया, और जिसने रसूल खुदा को खुश किया उसने परवरदिगार को खुश किया। जिसने आपको गज़बनाक किया, मन अब गज़के फकत अब गज़ा रसूल अल्लाह, जिसने आपको गज़बनाक किया उसने रसूल खुदा को गज़बनाक किया। तो सबसे अहम क्या है कि बीबी हम सबसे राजी हो जाए। जिस किसी ने आपसे ताल्लुक जोड़ा उसने रसूल खुदा से जोड़ा, और जिसने रसूल खुदा से ताल्लुक जोड़ लिया उसने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लिया। जिस किसी ने आपसे ताल्लुक को कता कर लिया उसने रसूल अल्लाह से अपने ताल्लुक को कता कर लिया, और जिसका ताल्लुक रसूल अल्लाह से कता हो गया वो कहां पर जाएगा? कहां पर जाएगा? इसीलिए क्या कहा गया कि बीबी का मकाम क्या है? मफरूज़तुत ताअते अलल अंबिया वल मुरसलीन वल जिन्ने वल इंसे वल मलाइका वल वहश वत तयूर। कि बीबी कौन है? बीबी का मकाम इतना ज्यादा है कि हिया मफरूज़ुत ताआ, कि उनकी अताअत हर एक के ऊपर वाजिब है, और जिसकी अताअत वाजिब होती है उसका क्या मतलब होता है कि वो अफजल हो जाता है, बाकी मफजूल हो जाते हैं। बाकायदा ऑथेंटिक रिवायत है कि वो क्या है कि हिया मफरूज़तुत ताआ, कि बीबी क्या है? उनकी अताअत वाजिब है। किसके ऊपर वाजिब है? अंबिया के ऊपर वाजिब है, मुरसलीन के ऊपर वाजिब है, जिन्नों के ऊपर वाजिब है, इंस के ऊपर वाजिब है, वहश के ऊपर, जितने भी वहशी जानवर हैं, जितने चिरिंद हैं, जितने परिंद हैं, जितने मलाइका हैं, हर एक के ऊपर वाजिब है कि वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अताअत करे। जब अताअत वाजिब है तो इसका क्या मतलब है?
کہ یہ افضل، کہ وہ کون ہے؟ وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے دربار میں یہ اعتراض کیا گیا امام معصوم سے کہ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ جناب زہرا کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں؟ امام معصوم نے زیادہ دلائل نہیں دیے، کہا کہ صرف ایک حدیث کف جو ہے، حدیث کف حجت ہے اس بات پر کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ حدیث کف کیا ہے؟ کہ لو لم یکن علی، کہ اگر علی نہ ہوتے، لم یکن کف لفاطمہ، کہ فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ یعنی جس طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا کے قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین، کہ اے مریم ہم نے آپ کو کیا کیا؟ ہم نے آپ کو اصطفیٰ کیا، آپ کو طاہر کیا، اور آپ کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر منتخب اور برگزیدہ کر لیا۔ مریم چونکہ اپنے زمانے کی تمام خواتین کے لیے برگزیدہ تھی، انہیں چنا گیا تھا، اسی وجہ سے چونکہ مریم کا اس زمانے میں کوئی کف نہیں تھا، مریم کو بغیر شوہر کے پروردگار نے بیٹا عطا کیا۔ اگر سوچئے علی نہ ہوتے، حدیث کف یہی بیان کری ہے، اگر علی نہ ہوتے کائنات میں کوئی بھی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، کیونکہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے حجت ہے، لیکن فاطمہ کیا ہے؟ اولین و آخرین تمام انسانوں کے لیے حجت ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اس لیے کہا کیونکہ ہمیشہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ تمام عورتوں کے لیے حجت ہے، تمام عورتوں کے لیے حجت نہیں ہے۔ جب قرآن جناب آسیہ کو یہ کہتا ہے کہ آسیہ کس کے لیے نمونہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آسیہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، آسیہ کو کیا کہا گیا کہ وہ تمام مؤمنین کے لیے نمونہ ہے۔ جب آسیہ جیسی خاتون فرعون کی زوجہ ہوتے ہوئے وہ تمام مومنوں کے لیے نمونہ ہے، تو سیدہ بطور اولا اولین و آخرین تمام انسانوں کے لیے حجت اور دلیل بن جاتی ہیں۔ یہی امام معصوم نے کہا کہ حدیث سے کف بیان کرتی ہے کہ سیدہ تمام انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہیں ہے، یعنی آدم سیدہ کا کف نہیں ہے، نوح سیدہ کا کف نہیں ہے، ابراہیم سیدہ کا کف نہیں ہے، اسماعیل و داؤد و یعقوب و یوسف و عیسیٰ و موسیٰ کوئی بھی سیدہ کا کف نہیں ہے۔ کف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس طرح برابر نہیں ہے، ہم آہنگ نہیں ہے، کمپیٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی سیدہ کے برابر نہیں ہے۔ جب برابر نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس انشاءاللہ باقی کل یہاں سے لے کر چلوں گی، بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس نام فاطمہ کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں ذرا ایک مرتبہ اپنی ماں کو پکار کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ خلوص دل سے پکار کر دیکھیں یہ دنیا کی مشکلات کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ دنیا کی مشکلات کیا ہے؟ ایک بہت پیارا واقعہ آج کل کے زمانے کا واقعہ کہ اصفہان کے عالم دین ہے، وہ قافلہ لے کر جایا کرتے تھے قوموں، جمکرانوں، مشہد ایران کے اندر، وہ قافلہ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ میں اصفہان کے اندر ہی تھا کہ روڈ کی اس طرف تھا، دوسری طرف ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک خاتون مجھے ہاتھ دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ نہیں آغا ذرا رکیے میری بات سنیے۔ کہتے ہیں کہ میں رکا، وہ خاتون روڈ کراس کر کے میری طرف آئی اور کہا کہ آغا کیا آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں مجھے کہ میں ایک دفعہ آپ کے قافلے میں جمکران گئی تھی؟ کہا کہ ہاں بالکل جمکران گئی تھی، مجھے یاد ہے۔ کہا کہ کیوں، کیا خاص بات ہے جو تم نے مجھے یہاں پر روکا ہے؟ کہا کہ میں کینسر کی مریضہ تھی اور میرا جو کینسر ہے وہ لاسٹ سٹیج پر تھا، اور ظاہر ہے سوچئے آج ظاہر ہے ہم ایک جوان ماں کے غم میں غمگین جہاں بیٹھے ہیں، اگر جوان ماں کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ عورت یہی بیان کرتی ہے کہ میرے گھر کا یہی حال تھا کہ میرا شوہر ہر وقت روتا رہتا کہ نہ جانے اب کچھ دنوں کے بعد میرے گھر کا کیا حال ہو جائے گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور
कहा कि हर वक्त हमारे घर की यही हालत थी कि नहीं मालूम कि किस वक्त मैं इस बीमारी से मर जाऊंगी। और डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि सर्जरी बताई थी कि अगर वो सर्जरी कामयाब हुई तो ठीक, वरना हम कुछ भी नहीं कह सकते। दोनों ऑप्शन है कि तुम बच भी सकती हो या वही कि अगर किसी कैंसर हो तो कौन बचता है। बहरहाल वो क्या कहती है कि किसी ने मुझे बताया कि तुम जमकरान जाओ, और जमकरान ज़ाहिर है वो जगह है कि जो मस्जिद है कि जो कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के इमाम ज़माना के हुक्म पर वो मस्जिद बनी है। और ज़ाहिर है वहाँ पर जाकर जब इमाम ज़माना को पुकारा जाता है तो हर एक की दुआ मुस्तजाब होती है। बहरहाल किसी ने कहा कि तुम जमकरान जाओ, अपने ज़माने के इमाम को पुकारो, इंशाअल्लाह तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। कहा कि मैंने आपके साथ ही उस सफ़र का इरादा किया, लेकिन आपको याद होगा कि रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी और आपने जनाब ज़हरा की मुसीबत को बयान करना शुरू किया। और आपने क्या कहा कि अगर कोई भी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इस्तग़ासा करता है और बीवी की वो इस्तग़ासे वाली नमाज पढ़ता है, अपनी माँ को पुकारता है, तो उसकी हाजतें पूरी हो जाती हैं। कहा मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं जमकरान तो जा रही हूँ, लेकिन मैं तवस्सुल इमाम ज़माना से नहीं करूँगी, इमाम से होकर मैं उनकी माँ तक जाऊँगी। कहा इसी तरह हुआ। मैं जमकरान गई, मैंने इमाम से माजरत की कि मौला मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आई तो आपके पास थी, लेकिन मैं अब आपको नहीं पुकार रही, मैं आपकी माँ से इस्तग़ासा कर रही हूँ, आपकी माँ को पुकार रही हूँ। कहा कि उस वक्त ज़ियारत से जब वापस आए तो कहा कि मैंने डॉक्टर्स को एक मरतबा कहा, डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बुलाया, कहा कि मैंने डॉक्टर्स को कहा कि नहीं एक दफ़ा मेरे तमाम टेस्ट दोबारा कर लिए जाए। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं टेस्ट की क्या बात है, आप कितने टेस्ट हो चुके हैं, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है उनकी कि आपके दोबारा टेस्ट किए जाएँ। कहा नहीं, आपको तो बाकायदा बस सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना है। लेकिन मैं बज़िद थी कि नहीं मुझे एक मरतबा मेरे टेस्ट कर लिए जाएं कि अब मुझे पता चल जाए कि मेरा वो जो कैंसर है वो किस स्टेज पर है। कहा जब दोबारा टेस्ट किए गए तो डॉक्टर एक मरतबा सर पकड़ कर बैठ गए और कहा कि ऐसे लगता है कि तुम्हें तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। कहा कि ये नाम है फातिमा की ताकत है, ये नाम है ज़हरा की ताकत है। इंशाअल्लाह अपनी रूहानी मादी मानवी मुश्किलात में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतवस्सिल होते हैं, बीवी से तवस्सुल करते हैं कि परवरदिगार उस पहलू शिकस्ता माँ के सदके में, ऐ परवरदिगार उस माँ के सदके में, वो माँ जो इन 95 दिन तक अपने पहलू पर हाथ रखती रही, आए बीबी दाएं हाथ से तस्बीह न पढ़ सकती थी। वर्का इब्ने अब्दुल्लाह एक रावी है, बीबी की शहादत के बाद, एक अरसा के बाद मक्का आया, तवाफ कर रहा है, वहां पर वो देखता है कि एक खातून है, वो बहुत प्यारे अंदाज में परवरदिगार से मुनाजात कर रही है, बड़े ही अलग अंदाज में, बड़े ही प्यारे अंदाज में परवरदिगार से मुनाजात कर रही है। कहा मुझे पता चल गया कि इसका ताल्लुक अहले बैत से है। कहा कि मैं उनके करीब गया और मैंने पूछा कि आप जो इतने प्यारे अंदाज में परवरदिगार से मुनाजात कर रही है, जरा अपना तारुफ तो करवाइए कि आप कौन है। उन्होंने जवाब दिया मैं खातिमा पंचतान फिज़्ज़ाइन नोबिया हूँ, जो ही फिज़्ज़ा का नाम आया था। वर्का ने क्या कहा कि ऐ फिज़्ज़ा मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। अब तन्हाई में जब गए तो फिज़्ज़ा से वर्का क्या पूछता है, ऐ फिज़्ज़ा मुझे बताइए कि आप तो बीवी के साथ साथ थी ना, ये बताइए मैंने सुना है बीवी बीमारी की हालत में दुनिया से गई, अरे मुझे ये बताइए रसूल की इकलौती दुख्तर के साथ आखिर क्या हुआ। अरे फिज़्ज़ा ने सर को पीट लिया, ऐ वर्का तूने क्या पूछ लिया, तूने 95 दिन का नहीं पूछा, अरे तूने 95 सालों की दास्तान को पूछा है। हाय वर्का मैं तुझे क्या बताऊं कि ज़हरा का क्या आलम था। 18 साल में जिंदा सैयदा सईबा मालूम होती थी। अजरुकुम इंदल्लाह, अजरुकुम इंदल्लाह। रिवायत क्या कहती है, एक आलिम दीन बयान करते हैं कि जब अब्बास से अलमदार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी लाने के लिए फुरात की तरफ भेजा, हुसैन खैमे पर खड़े हुए रजस पढ़ते जा रहे हैं।
جو بازو قلم ہو گیا. ارے یہ ہزاروں کا لشکر ایک عباس پر حملہ آور ہے. ارے اس منظر کو دیکھ کر مجھے میری ماں یاد آ گئی. آئے جب 18 سال کی ایک جوان ماں دروازے کے پیچھے آئی. ارے 40 مردوں نے ہجوم کیا. ارے ایک صحیفہ ہے, ایک لحیفہ ہے, درا دیوار کے درمیان آ گئی. اسی وجہ سے تو امام علی علیہ السلام بعد شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب بھی کبھی منبر پر جاتے تھے یہی جملہ بولتے تھے, انا اول المظلوم. ارے میں سب سے پہلا مظلوم ہوں. ارے مولا سے پوچھا جاتا تھا, مولا آپ کی مظلومیت کیا ہے؟ ارے مولا بیان کرتے تھے, ارے پہلا مظلوم اس لیے ہوں, ارے سب سے بڑا مظلوم اس لیے ہوں کہ مظلوم وہ ہوتا ہے ارے جس کے سامنے اس کی زوجہ کو تازیانے لگائے جائے, آئے جس کی زوجہ کو تماچے لگائے جائے, آئے علی کچھ نہ کر سکتا ہو. جب اصحاب کے سن کر تھک گئے نا تو اصحاب کیا کہتے تھے کہ یا علی یہ بتائیے پھر آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھا لی؟ ارے علی پھر اپنے غربت کو بیان کرتے ہیں, ارے اس لیے نہیں اٹھائی کہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا یا علی میرے بعد اگر تمہیں 40 اپنے حامی مل جائے, 40 ناصر مل جائے تو بے شک گھر سے باہر آ جانا, لیکن اگر نہ ملے تو گھر سے باہر نہ آنا. ہائے علی کی غربت, ہائے علی کی تنہائی, ہائے میرے مولا کی مظلومیت, 40 مددگار نہ ملے. اسی لیے تو بی بی کیا کرتی تھی, بی بی نے کیا کیا, روایات کیا کہتی ہے, بی بی نے اسرا شروع کیا. اسرا کسے کہتے ہیں؟ کہا اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں. بی بی کیا کرتی تھی, ارے جب شب کی تاریکی ہو جاتی تھی نا, بی بی حسن اور حسین کو لیتی, مرکب پر سوار ہوتی, کبھی ایک صحابی کے گھر میں, کبھی دوسرے صحابی کے گھر میں. ارے لکھ لو علی کی مظلومیت کے لیے, یہاں پر تاریخ سے سوال کرے کہ بی بی مرکب پر کیوں سوار ہوتی تھی. ارے مدینہ کتنا بڑا شہر تھا, آئے بی بی کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ بی بی کسی سواری پر بیٹھے. آئے وہ سیدہ جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتی تھی, بی بی سواری پر بیٹھتی. آئے بی بی کی سواری پر بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا, کبھی ایک صحابی کے گھر میں, کبھی دوسرے صحابی کے گھر میں, 40 دن تک سیدہ صحابیوں کے گھروں میں جاتی رہی. لیکن نتیجہ کیا نکلا, صرف سیدہ کو 4 مددگار ملے. لیکن اس عرصے میں جو 75 دن ہے یا 95 دن ہے, ارے بی بی کی حالت یہ ہو گئی ہے, اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مدینہ کی عورتیں آتی ہیں, پوچھتی ہے سیدہ آپ کو کیا بیماری ہے, اور بی بی جواب دیتی ہے ارے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے, ارے بابا کے بعد ایسے غم آئے بکی تو فریدن وحیدہ, ہائے زہرا اکیلی ہو گئی, تنہا ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اللہ یا محمود بحق محمد, یا علی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق حسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. آج آپ کی ماں کی مجلس ہے نا, ماں کو کیسے رویا جاتا ہے. آج اس مظلومہ ماں کو, اس محرومہ ماں کو رونے کا دن ہے جس نے اپنے زخم علی سے چھپائے, حسن حسین سے چھپائے, زینب و کلثوم سے چھپائے. بی بی اپنے زخم نہیں بتاتی تھی, اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نا, بچے سوال کرتے تھے اے اماں آپ دن ب دن اتنا کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہے. ارے کل جو شہادت کی رات ہے نا, بی بی اتنی نہیں وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ بی بی خود کہتی ہے سر تو کل خیال ایسے ہو گئی کہ جیسے کوئی سایہ ہوتا ہے. اے پروردگار تجھے مسائل میں سے یہ
واسطہ پروردگار بیوی کی اس مظلومیت کا واسطہ جسے خود بیوی بیان کرتی ہے کہ 40 مرد میرے گھر پر ہجوم کیا اور بیوی حاملہ ہے. بیوی خود کہتی ہے ارے میں نے سنا یہی ہے رسول خدا سے حاملہ کا بڑا احترام ہوتا ہے لیکن میرا احترام نہیں کیا گیا. دروازے کو دھکا لگا میں تیرا دیوار کے درمیان آئی میرا محسن شہید ہو گیا. اے پروردگار تجھے سیدہ کے مسائل کا واسطہ پروردگار بیوی کی مظلومیت کا واسطہ پھر بیوی کی پرسوز شہادت کا واسطہ پروردگار تمام کی حاجات کو قبول و منظور کرنا. پروردگار ہماری مشکلات کو آسان کرنا پریشانیوں کو دور کرنا. پروردگار ہم سب کا آنا سیدہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگارہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا. پروردگارہ دلوں کو سرور عطا کرنا. بیماروں کو شفا عطا کرنا. بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا. جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کی بچوں کو طول عمر عطا کرنا. ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اصولوں پر اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا. ہم سب کو امام علیہ السلام کے عوام و انصار میں شمار کرنا. ہماری عمروں کو طولانی کرنا کہ امام کے ظہور پر نور کو دیکھ سکے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سب بندی